ایک انسان جو جنس ایسی حرکت کرتا ہے، جب اس سے فارغ ہوتا ہے، جب اس کی تسکین ہو جاتی ہے، تو بسا اوقات وہ اپنے مقام سے نہیں ہٹتا اور اس کا دل کہتا ہے اللہ معاف کر، اللہ میری توبہ ہے۔ نیچے اترتا ہے، گاڑی میں بیٹھتا ہے، کسی چیز میں کہتا ہے اللہ میں کبھی یہ کام آئندہ نہیں کروں۔ وہ کہتا ہے خدا معاف کر۔ نہیں تسلی ہوتی، مولوی صاحب کو فون کیا، چلے کہ حضرت ایسی چیز ہو گئی، اب اللہ کے لیے کیا کروں جو اللہ مجھ سے راضی اور خوش ہو جائے۔ اس صورتحال میں ایک بہت بڑی چیز پیش آتی ہے، ہمیشہ اس سے بچنا چاہیے۔ دیکھو کبھی اس کا شکار نہ ہو جانا۔ یہ جو اس نے بدکاری کی ہے، جو کچھ بھی کیا، اس سے بدتر امتحان اب پیش آ رہا ہے آگے۔ وہ جو امتحان اب شروع ہونا ہے نا، اگر اس کے 100 نمبر ہیں تو اس کے مقابلے میں بدکاری 10 نمبر بھی نہیں۔ یاد رکھنا، جو یہ توبہ کر رہا ہے نا، اور یہ جو رو رہا ہے، اور یہ جو اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، اس میں جو امتحان آئے گا وہ اس گناہ کا، وہ جو گناہ کیا ہے وہ اس کا 10واں حصہ بھی نہیں۔ اور وہ ہوتا یہ ہے کہ توبہ کرنے میں، رونے دھونے میں وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ میرا وعدہ ہے میں آئندہ ایسے نہیں کروں۔ بس یہ جملہ پکڑا جائے گا اور اس جملے پہ پوری زندگی تباہ اور برباد ہو جائے گی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں، ایک زبان سے نکلا ہوا جملہ اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں اس سے خوش ہوں، حتیٰ کہ یہ مجھ سے جس دن اس کی ملاقات ہوگی تو میں اسے بتاؤں گا کہ تم نے مجھے کتنا خوش کیا۔ اور ایک جملہ جو انسان کی زبان سے نکلتا ہے، اللہ کو غصہ اس پہ آتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگ جب خدا سے ملیں گے تو خدا فرشتوں کو کہتا ہے لکھ لو اس آدمی کے اس جملے کو، میں اس دن تک کے لیے ناراض ہوں جب یہ مر کے میرے سامنے آئے۔ اس لیے وہ جو بدکاری کی ہے نا، اس سے 100 گنا بدتر یہ ہے کہ اللہ میں وعدہ کرتا ہوں ایسے نہیں ہوگا، اے خدا میرا وعدہ ہے اللہ میں ایسے کام نہیں کروں گا۔ پھر اس میں جنس کا غلبہ ہوگا، پھر وہ کام یہ کرے گا تو پھر وہ ہوگا جو سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے متعلق ارشاد فرمایا ہے، اللہ نے کہا کہ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اگر انہیں پیسے دے دوں تو میری راہ میں خرچ کریں گے۔ جب میں نے انہیں پیسے دے دیے، بہت دولت دے دی، تو انہوں نے میری راہ میں خرچ کرنا چھوڑ دیا۔ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا، ہم نے ان کے دلوں میں منافقت کا مرض ڈال دیا۔ سمجھو، اس نے کہا پیسے اے پروردگار دے، میں تیری راہ میں خرچ کروں گا، نہیں خرچ کیے تو تیسری چیز یہ ہوئی کہ منافق ہو گئے دل سے۔ یہاں اس نے کہا اللہ آئندہ کبھی بھی ایسا موقع آئے میں یہ کام نہیں کروں گا، جب موقع ملا پھر اسی کام میں مصروف ہو گیا۔ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا، اس کے دل میں منافقت کی بیماری لگ جائے۔ کبھی اللہ سے کوئی وعدہ نہیں، کبھی بھول کے بھی خدا سے کوئی وعدہ نہ کرے، کبھی نہ کہے کہ اللہ میں یہ آئندہ کہیں نہیں، کچھ نہ کہے کہ اللہ جب تک ہو سکا بچا رہوں گا۔ اس میں استثناء کرے، اس میں یہ زبان سے نکلے ہوئے جملے اللہ کے نزدیک بڑی ویلیو رکھتے ہیں۔ انسان اتنا محبت کے قابل اور انسان اتنا اچھا ہے کہ اللہ کہتا ہے اس کے جسم سے جو حرکت سرزد ہو اس حرکت پہ لکھو کہ یہ کیا ہے۔ گالی بکتا ہے، گناہ لکھو، اچھی بات کرتا ہے، میری خوشی اس کے لیے لکھو۔ ایک ایک چیز، ہاتھ کہاں ہے، کہاں جا رہا ہے، پاؤں کہاں ہے، کہاں جا رہے ہیں، محسوس کس چیز کو کر رہا ہے، دیکھ کس چیز کو رہا ہے، سن کس کلام کو رہا ہے، ایک ایک چیز پہ اللہ کے ہاں اجر لکھا۔ ہمارے شیخ پیر و مرشد حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ آخری مرتبہ جب حاضری ہوئی ان کی خدمت میں تو بہت بڑھاپا ہو گیا تھا،
دو آدمی مشکل سے لے کے چلتے تھے، پھر فالج کا اثر تھا، رمضان میں ظہر کی نماز کے بعد دیر تک تلاوت کاریوں کی سنتے رہتے تھے، تو ہمیں اندازہ ہو گیا کہ اب چونکہ زبان سے ادائیگی اور پڑھنا مشکل ہے، تو دیکھو انہوں نے اپنی قوت سماعت کی نیکی کو ختم نہیں کیا، سنتے رہتے ہیں وہی قرآن کریم جو کبھی یہ پڑھا کرتے تھے۔ اس لیے جو لوگ اللہ سے وعدہ کرتے ہیں پھر توڑتے ہیں، فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا، ان کے دلوں میں نفاق کا مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ کیوں پیدا ہو جاتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں أَخْلَفَ اللَّهُ مَا وَعَدُوا، جو انہوں نے وعدہ مجھ سے کیا تھا، شرم نہیں تھی، میری عظیم الشان ذات سے وعدہ کیا اور قلت حیا سے اس وعدے کے خلاف کیا، ایک جرم، اور دوسرے یکذبون، جھوٹ بکتے رہتے ہیں۔ دو چیزیں اللہ پتہ نہیں ہے، یعلم سرهم ونجواهم، اللہ ان تمام حرکتوں کو جانتا ہے جو تم لوگوں کے سامنے کرتے ہو اور جو تم لوگوں کو چھوڑ کے تنہائی میں کرتے ہو۔ مجھ سے وعدے کرتے ہو کہ میں آئندہ یہ جنس کے غلبے سے جو کام میں نہیں کروں گا، اور پھر کرتے ہو، کیوں تم نے وعدہ کیا مجھ سے؟ وہ اگر ایک گناہ کا جو کیا ہے، یہ 100 گناہ اللہ کے غصے کو ابھارنے کی چیز، اللہ کا خوف نہیں کہ میں کیا کہنے جا رہا ہوں کہ اللہ میں یہ کام نہیں کروں گا، پھر کیوں؟